یہی وہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو عبادت کی خاطر اس زمین پر بنایا گیا۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس جگہ کو ویسا ہی مقام دیتے تھے کہ 4000 سال ہوئے اور آج تک برابر یہ پانی چل رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کی ایک نماز دیگر مسجدوں سے 1,00,000 نمازوں سے بڑھ کے ثواب ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والخائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفوں کی مستحق ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے صراط مستقیم کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی 2 آیتیں، آیت نمبر 26 اور 27، یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں مکے کی عظمت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے حوالے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد زمین اور جگہ کے اعتبار سے بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت عطا کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے
مہینے بنائے، مہینوں میں سے بعض کو بعض کے اوپر مرتبہ دیا، خاص فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، لیکن بعض کا مقام و مرتبہ بعض سے اونچا ہے، اوپر ہے، یہ بات مسلم ہے اور حقیقت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی جگہیں بنائی ہیں، بعض جگہیں اپنے تقدس، اپنی فضیلت کی وجہ سے دوسری جگہوں سے بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی ہیں۔ ویسی ہی ایک پاکیزہ اور مقدس سرزمین کا نام ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں ہر ایک مسلمان اپنے دل میں قلبی لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہاں جانے کی آرزو اور تمنا رکھتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو فضیلت اور مقام کس وجہ سے ہے؟ وہ کیا باتیں ہیں جن کا جاننا مکہ مکرمہ کی فضیلتوں میں سے آتا ہے؟ اس خطبے میں آپ کے سامنے ویسے ہی چند باتیں سنائی جائیں گی کہ ایک مسلمان کے لیے مکہ کیوں زیادہ اہمیت والا ہے، اس کی فضیلت کیوں الگ ہے، کس وجہ سے ہے۔ چند باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ مکہ مکرمہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے۔ کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے گھر کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو فضیلت ہے تو اللہ کے گھر بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لاکھوں کروڑوں میں اللہ کے گھر ہیں، جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کے گھر ہوتے ہیں، تو پھر اس گھر کی وجہ سے مکے کو یہ فضیلت کیوں ملتی ہے؟ تو بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کعبۃ اللہ یہ نہ صرف اللہ کا گھر ہے بلکہ یہ وہ اللہ کا گھر ہے جو انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس زمین پر تعمیر کیا گیا۔ بہت سارے مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے کی اور فرشتوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اس اعتبار سے کعبۃ اللہ اللہ کا وہ گھر ہے جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے بطور نام اس زمین پر اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 96 آیت میں اللہ نے فرمایا، ان اول بیت، یقیناً وہ پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ وہی گھر ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، جو بکے میں قائم ہے۔ مکہ کا نام بات کا نام ہے، مکے سے پہلے بکہ اس کا نام ہے جو کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو عبادت کی خاطر اس زمین پر بنایا گیا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے، متفق علیہ روایت، کہ کعبۃ اللہ اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ تو مکے کی عظمت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مکہ اس وجہ سے افضل جگہ ہے کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا وہ پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا۔ ایک دوسری بات کہ مکے کو دوسری جگہوں سے زیادہ افضل جو بتایا گیا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں کی ہر چیز محترم ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے۔ حرمت والی جگہ کا مطلب ہے کہ یہاں ظلم کرنا، ناحق خون بہانا یا پھر اس کی حرمت کو پامال کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کام کسی بھی جگہ کرنا گناہی ہے،
جیسے ناحق قتل کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، آدمی سعودیہ میں کرے، مکے میں کرے یا انڈیا میں کرے گناہ ہی ہے، لیکن جگہ کے اعتبار سے جیسے ثواب زیادہ ہوتا ہے ویسے ہی عقاب یعنی عذاب بھی زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے حرمت والی جگہ ہے۔ حرمت والی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، کسی انسان کا خون بہایا نہیں جا سکتا، بلکہ کسی درخت کو بھی یہاں کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہ مکے کی حرمت ہے۔ عام طور پہ ہم ایک نام بار بار سنتے، حرمین بول کے۔ حرمین کا معنی ہے مکہ اور مدینہ۔ مکہ اور مدینے کو حرمین کہتے ہیں۔ حرم کیا ہے؟ یہ حرمت سے ہے، یعنی وہ جگہ جو حرمت والی ہے، احترام والی ہے، عزت والی ہے۔ اس میں مکہ اور مدینہ بھی آتے ہیں، یعنی جب آپ حرمین کہیں تو حرمین سے مراد مکہ اور مدینہ دونوں آتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کا ایک نام مسجد حرام بھی ہے۔ مسجد حرام یہ نام قرآن میں بھی ذکر ہوا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یہ حرام نام کیوں رکھا گیا مسجد حرام؟ تو یہ حرام وہ حرام نہیں ہے جو ہم لین دین میں حلال و حرام بولتے ہیں۔ تو جو لین دین میں یا پھر حکم کے اعتبار سے حلال حرام کی جو بات کرتے ہیں یہ وہ حرام نہیں ہے، یہاں وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں معنی یہ ہے حرمت والی جگہ، احترام والی جگہ، عزت والی جگہ، کہ ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، جہاں ظلم، فساد، قتل و غارت گیری نہ کی جائے، اس اعتبار سے اسے حرمت والی جگہ، محترم جگہ کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ یہ پوری جگہ مکے کی حرمت والی جگہ ہے، اور یہ حرمت والی جگہ یہ انسانوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کوئی سعودیہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ یہاں اس جگہ پر خون نہیں بہایا جائے گا، یہ سعودیہ کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے حدیث نمبر 1350 پر 3 میں یہ حدیث نقل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو حرمت والا قرار دیا ہے، فَإِنَّهُ حَرَّمَهُ بِحُرْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ حرمت والی جگہ بن کے رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ تو قیامت تک اس جگہ کو حرمت والی جگہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ حرمت کی بات خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ معلوم ہوا کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں قتل و غارت گیری کرنا، خون کرنا گناہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی بتایا فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس کو حلال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا تو تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کر کے رکھا تھا، اور نبی نے فرمایا کہ یہ صرف میرے لیے خاص ہے، اور وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے، باقی تمام مسلمانوں کے لیے یہ جگہ حرمت والی جگہ ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جگہ اتنی محترم، یہاں خون بہانا، قتل و غارت گیری کرنا اتنا بڑا گناہ، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس جگہ کو ویسا ہی مقام دیتے تھے۔ چنانچہ اگر جانی دشمن بھی کعبے کے پاس مل جاتا تو لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ یہ جگہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ یہاں کے انسان، یہاں کے جانور، یہاں تک کہ یہاں کے درخت بھی نہیں کاٹے جائیں گے، یہ حرمت کی بات ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے مکے کے اندر بعض بارڈرز ہیں جہاں لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے حرمت والی
جگہ شروع ہوتی ہے یا یہ بارڈر ہے اس کا، اور اسی کے اندر جو ہے غیر مسلم کا داخلہ منع ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اس آیت کی بنیاد پر یہ حرمت والی جگہوں میں، حدود میں، بارڈر پر آپ کسی غیر مسلم کے داخلے کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ایک دوسری وجہ ہے جس کی بنا پر مکہ مکرمہ کو فضیلت حاصل ہے۔ مکہ ایک مسلمان کی نظر میں اتنی زیادہ عزت کے قابل ہے، تو یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہے، یعنی ایسی باتیں، ایسی فضیلتیں اس سے جڑ کے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام دیا۔ اگر آپ دیکھتے جائیں، ایک تیسری وجہ مکہ مکرمہ کو فضیلت حاصل ہونے کی، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت ساری شعائر ہیں۔ شعائر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں یا وہ جگہیں جو نصوص کے اعتبار سے، قرآن و حدیث نص کے اعتبار سے وہ ثواب باعث احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی بہت ساری نشانیاں یہاں ہیں۔ آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ، مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک نہیں، دو نہیں، کئی نشانیاں اللہ کے قدرت کی، جنت کی نشانیاں یہاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ حجر اسود ہے جو دنیا کے پتھروں جیسا معمولی پتھر نہیں ہے، بلکہ یہ جنت سے لایا ہوا وہ پتھر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سودتہ خطایا بنی آدم، کہ یہ پتھر جب جنت سے لایا گیا سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے، اس کا بوسہ دینا، اس کو چومنا یا اس کو ہاتھ لگانا، یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نہ صرف معافی کا ذریعہ بنتا ہے دنیا میں، حجر اسود کا بوسہ دینا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے گواہی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ یہ حجر اسود یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، یہ پتھر کی پوجا بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہونے کی وجہ سے اس کو بس ہاتھ لگانا یا چومنا ہی باعث ثواب ہے۔ تو ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے اس حجر اسود کے اطراف میں طواف یا اس کی عبادت یا اس کو عبادت کا درجہ ہرگز بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ مکہ مکرمہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں ایسی بے شمار جگہیں ہیں۔ یہی وہ مکہ ہے جہاں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ جگہ، وہ پتھر جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ پتھر، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی آپ کو ملتے ہیں، اور حج یا عمرے کو جانے والے ہر ایک مسلمان کے لیے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم، یعنی وہ جگہ جہاں پتھر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا، وہاں اس جگہ پر 2 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے، یہ رسول اللہ نے ادا کیا ہے۔ یہی وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے، وہ پانی جس کا پینا انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ مکہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں بہنے والا یہ پانی 100 سال، ہزاروں سال سے بہہ رہا ہے۔ دنیا، سائنس، ٹیکنالوجی حیران ہے، بلکہ ایک معنوں میں کہیں ناکام ہے اس بات کو پہچاننے میں کہ آخر یہ پانی کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس پانی میں ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا ملاوٹ ہے جس نے لاکھوں بیماروں کو شفا یاب کر کے رکھا ہے۔ یہی وہ آب زمزم ہے جس کے لیٹروں پانیاں نہیں، بلکہ اس کے پانی کا ایک ایک قطرہ انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، انسان کی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ دنیا کے اگر کسی اور علاقے میں یہ پانی ہوتا، نہ جانے لوگ
करोड़ों करोड़ों कीमतें लगा के बेचा करते, लेकिन ये खादिमुल हरमैन या फिर सऊदीया की खिदमात में से हैं। इन्होंने मक्के में, मदीने में, हरम मक्की में, हरम मदीने में आपको जा बजा इस पानी की इतनी सहूलतें दी हैं कि हर एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी ये पानी जब तक वहाँ रहता है जितना उसका दिल चाहे पी सकता है। लोग पीना ही क्या बल्कि नहाते भी हैं ये पानी ले जा कर के, जबकि फजीलत पीने की है, उसके इस्तेमाल करने की है। तो इतना बड़ा कुआं, पानी की इतनी बड़ी नेमत, और ये ऐसा पानी के जिसके ख़तरों में अल्लाह ताला ने शफ़ा रखी है। ये मुक़द्दस पानी ये मक्के से ताल्लुक़ रखता है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे इस्माइल और बीवी हाजिरा को यहाँ छोड़ गए थे, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इस्माइल की प्यास और हाजिरा की मेहनत, उनकी तड़प, उनकी क़ुरबानी को देखकर अल्लाह ताला ने इस ज़मज़म के कुएँ की शुरुआत की, और आज तक बराबर ये कुआं चल रहा है, इससे पानी आ रहा है, लोग पी रहे हैं, मक्के वाले पी रहे हैं, मदीने वाले पी रहे हैं, सऊदीया वाले पी रहे हैं, इंडिया वाले पी रहे हैं। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं ये पानी पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, कैसा पानी होगा, अल्लाह की ये कैसी नेमत होगी। दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ थक जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, पानी के अंदर गंदगी आ जाती है, मिलावट हो जाती है, बंद हो जाता है, रुकावटें आती हैं, लेकिन अल्लाह की ये कुदरत है कि 4000 साल हुए और आज तक बराबर ये पानी चल रहा है। दुनिया पी रही है, एक पानी के एतबार से नहीं पी रही है, बल्कि आब हयात, ज़िंदगी जीने के लिए एक शफ़ा का ज़रिया समझ के पी रही है। ये पानी आपको मक्का मुकर्रमा से जोड़ता है। ऐसी बहुत सारी अज़मतें हैं जो मक्के से ताल्लुक़ रखती हैं, मक्का मुकर्रमा के अंदर हैं। मेरे भाइयों, मक्के के बारे में ऐसी और भी हदीसें हैं, रिवायतें हैं। एक ख़ास बात जो इस मौजू पर बात करने के लिए ज़रूरी समझा गया वो ये, आज हम देखते हैं कि ये जो जितने ख़बर परस्त लोग हैं, जितने साहिब टाइप के लोग हैं, उनकी नातों में, उनकी ख़व्वालियों में सिर्फ़ मदीने का ज़िक्र आता है। आप देखेंगे मदीने के नाम पे लोगों ने अच्छे अच्छे धंधे रख लिए हैं, हरे झंडों के नाम पे, हरे कपड़ों के नाम पे, मदीने के नाम पे, मदीने वालों के नाम पे लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर पुश्तों पुश्तों तक चलने वाले धंधे मदीने के नाम पे बना के रखे हैं। और उनकी बातों में, उनकी नातों में, उनके नज़मों में, उनके जलसों में सिर्फ मदीने की बात हुआ करती है। मदीने की फजीलत है, मदीने का सवाब है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मदीने से भी अफजल मक्का मुकर्रमा है। ऐसी ही बात नहीं, मदीने से अफजल मक्का मुकर्रमा है। वो कैसे? मदीने में एक मस्जिद है, मस्जिद नबवी, और मक्के में भी एक मस्जिद है, काबतुल्लाह या मस्जिद हराम। काबतुल्लाह की एक नमाज दीगर मस्जिदों से 1,00,000 नमाज़ों से बढ़ के सवाब है। जबकि अगर मदीने की बात करें तो आपको सिर्फ 1000 का सवाब है मदीने के अंदर नमाज का अदा करना। और काबतुल्लाह के अंदर मक्के मुकर्रमा में ये जो मस्जिद है काबतुल्लाह के पास एक नमाज अगर कोई मुसलमान अदा कर लेता है, दुनिया की और मस्जिदों में जाकर 1,00,000 नमाजें अदा करने से ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैर सलातुन फिल मस्जिदिल हराम खैरुन, कहा अल्लाह ने कि उससे बेहतर है, दुनिया की और जगहों से 1,00,000 दर्जे ज़्यादा बेहतर है। सुबहान अल्लाह। ये मकाम सिर्फ काबतुल्लाह को हासिल है, दुनिया की किसी दूसरी जगह को ये मकाम हासिल नहीं है। मस्जिद नबवी है या मस्जिद अक्सा है, सवाब के एतबार से इससे बहुत कम है, 1500 दर्जों में कम है। काबतुल्लाह है कि एक नमाज 1,00,000 नमाज़ों से ज़्यादा खैर का दर्जा रखती है, सिर्फ एक नमाज। तो इस एतबार से मक्का मुकर्रमा
زیادہ فضیلت والی جگہ ہے، زیادہ عظمت والی جگہ ہے، ثواب کے اعتبار سے دیکھیں، مقام کے اعتبار سے دیکھیں۔ اس دنیا کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، آپ کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پوری دھرتیوں میں سے اسی کعبۃ اللہ، اسی مکے کی سرزمین کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی یہیں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، مکے میں جوان ہوئے، اور اسی مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ اسی مکے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد 10 سال اس اعتبار سے اپنی زندگی کے 50 سال اللہ کے نبی نے مکے میں گزارے ہیں۔ یہ مکہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے سے ایسی محبت کرتے تھے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ حدیث بیان کی، اللہ کے نبی کو جب مکے سے نکالا گیا، یعنی جب آپ ہجرت کرنے لگے، مکے سے تھوڑا دور وادیوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، ایسے ہی ایک دم چہرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جملے، یہ باتیں اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو اشارہ کر کے کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک زمینوں میں پسندیدہ ٹکڑا تیرا ہے، یہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، وَلَوْلَا أَنِّي مَا خَرَجْتُ قَوْمِي مَا خَرَجْتُ، کہا اللہ کے نبی نے کہ اگر تیری قوم، مکے سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرے رہنے والے باشندے مکے والے اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی اپنی دلی محبت، اللہ کی محبت، اور پھر اس کا اظہار مکے سے جاتے ہوئے اتنے افسوس درد بھرے لہجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، مدینہ اپنی جگہ فضیلت والا ہے، احترام والا ہے، لیکن مکہ اس سے بڑھ کے ہے اس وجہ سے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے۔ مدینہ اپنی جگہ لیکن مکہ اس سے بڑھ کے ہے اس وجہ سے کہ وہاں آب زمزم ہے۔ مدینہ اپنی جگہ لیکن مکہ اس سے بڑھ کے ہے اس وجہ سے کہ وہاں حجر اسود ہے۔ مدینے کا ثواب اپنی جگہ لیکن مکے کی کعبۃ اللہ کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کا درجہ رکھتی ہے، اس وجہ سے اس سے زیادہ بڑھ کے ثواب ہے۔ مدینے کی محبت اپنی جگہ لیکن مکے کی 50 سالہ زندگی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے 50 قیمتی سال اسی مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں جس جگہ کو لے کر، جس جگہ کی پاکیزگی کو لے کر مکے کی محبت، مکے کی سرزمین، مکے کے شاعر، یہ تمام ہی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی قسم کھائی۔ سورہ بلد کی پہلی آیت پڑھیں، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یہ شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اسی شہر مکہ کے رہنے والے ہیں۔ مفسرین نے ایک لطیف نکتہ یہ بیان کیا، مکے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بات کی، اللہ نے اس زمین کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کہا کہ یہ پسندیدہ ہے، یہ پیارا ہے، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں جو نبی اپنی زندگی کے 50 سال مکے میں رہے اور پھر 10 سال مدینے میں رہے، آج لوگ یہ خبر پرست، یہ سائے پرست لوگوں نے مکے کی اتنی عظمتوں کو، اتنے فضیلتوں کو ایک طرف کنارے کر کے مدینے کے پیچھے پڑھ کے وہ ہرے جھنڈے، ہرے کلر، اور پھر اپنی نعتوں میں، اپنی قوالیوں میں کہاں کہاں اڑان کے رکھ دیے۔ دیکھیے اس کی فضیلت ہم مانتے ہیں لیکن مکے سے بڑھ کے نہیں ہے، مکے سے ہرگز بڑھ کے نہیں ہے، مکہ اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ ساری دلیلوں کی روشنی میں، یہ ساری باتوں کی وجہ سے
یہ ایک کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ، ایک جگہ اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ سورہ 3 کی دوسری آیت اٹھائیں، تیسری آیت اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امین، اللہ اکبر، اللہ نے کہا بلد امین، یہ امانت، امن و امان والا شہر ہے، وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی بھی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1 سے 2، 2 سے 3 جگہوں پر شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اور یہ صرف شہر مکہ کے لیے ہے، صرف مکے کی قسم کھائی ہے، جبکہ کسی اور دوسرے شہر کی قسم کا ایسا ذکر قرآن مجید میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہرحال یہ مکہ مکرمہ ہے، جہاں اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں آب زمزم ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں کی نماز دیگر مسجدوں کی نمازوں سے 1,00,000 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور خود ہمارے نبی کی زندگی کے اتنے قیمتی سال یہاں گزرے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک مسلمان کے دل کے اندر بھی مکے کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی آرزو اور تڑپ ہر ایک مسلمان اپنے دل میں رکھے۔ آپ کے پاس کوئی ذریعہ اور راستہ نظر نہ آتا ہو، لیکن دل میں ایک حسرت، ایک آرزو رکھے، کیا پتہ اللہ آنے والے 5-10 سالوں میں آپ کے لیے بھی کوئی ذریعہ بنا دے گا، کوئی راستہ کھول دے گا۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس سال بھی حج ہوا اور کتنے پرامن طریقے سے ہوا، تقریباً 18 سے 20 لاکھ لوگوں کا مجمع ایک ساتھ حج کرنا، اور حج کے لیے ان کے انتظامات کرنا، سبحان اللہ، سب سے بڑھ کے اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم اللہ کی مدد سے ہے۔ اور اس کے بعد سعودی حکومت، اس حکومت کے خادمین، اس کے حکمران یا اس کے ماتحت رہ کر کام کرنے والے اپنی جگہ باعث مبارک ہیں۔ ان کی محنتوں نے، ان کی کوششوں نے، ان کی اچھی پالیسیوں نے اس قدر اچھے انداز میں رکھا ہے۔ باقی رہی ایک بات، اس سال بعض جگہوں پر بعض کے انتقال کے واقعات دیکھنے میں آئے، تو آپ کو یہ بات سب سے بڑھ کے، آپ کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ میڈیا پہ بھروسہ مت کیجیے۔ یہ میڈیا پہ، یہ تصویروں پہ، یہ جو نیوز آپ کو پھیلا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو وہاں کی غلط باتیں آپ کو پہنچاتے ہیں، وہاں کی دشمنی رکھنے والے، یا وہاں کی غلط خبروں سے مسلمانوں کے دلوں سے کعبۃ اللہ کی عظمت کو ہٹانے والے۔ حقیقت یہ ہے کئی راستوں سے، بلکہ اس سال جو وہاں حج میں مقیم ہیں ان سے اس بارے میں تفصیلی طور پر بات کرنا ہوا، تو ہمارے خود ایک عمری صاحب اس وقت ٹور میں ہیں، حج کے دورے پہ ہیں، تو ان سے بات کرنا ہوا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا مشاہدہ بیان کیا کہ لوگوں کی غلطیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں۔ ایک بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، اس عمر میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں جس عمر میں اپنی گلی میں چل نہیں پھر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس عمر میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جب اپنی گلی میں، اپنی گھر سے لے کے ہوٹل تک چل لیتے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، جو یعنی کہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں چل سکتا ہے، 25-30 کلومیٹر کیسے چلیں گے؟ حج کے مقامات ایسے ہی ہیں کہ جہاں آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور چلنا ہی ہے، یہ عبادت ہے۔ اتنا بڑا جو حج کا درجہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور آپ یہ حقیقت کو برابر مانیں گے آپ کہ ہندوستان سے یا ہمارے آس پاس کے ملکوں سے جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بس 60 ابو 50 ابو، یہی لوگ۔ حج کا خیال آتا ہی کب ہے؟ اتنی عمر ہونے کے بعد، ہاتھ پیر جواب دینے کے بعد۔ ایک دوسری بات یہ بتائی گئی کہ انتظامات میں سعودیہ نے خود بہت ساری باتیں، وقت کا شیڈول بنا کے رکھا ہے کہ اقلیم کے اعتبار سے، اقلیم ملکوں کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے ہر ایک کے لیے ایک وقت دیا ہے کہ یہ وقت میں آ کر کے آپ مینا میں یا مزدلفہ میں یا کنکریاں مارنے کے لیے آئیں، اور پھر اس کے لیے جتنی سہولتیں ہو سکتی ہیں دیں۔ اب آپ بتائیں، کوئی وقت سے پہلے جائے یا وقت ہونے کے بعد لیٹ سے جائے اور پھر اپنی کمزوری کی وجہ سے نیچے گر جائے یا کچھ ہو جائے، تو اس کے ذمہ دار سعودیہ والے ہوتے ہیں یا مکے والے ہوتے ہیں؟ بھائی ادھر کی بات چھوڑو، ہمارے فنکشنوں کے اندر
اگر 100-150 لوگ زیادہ آئے تو کیا کریں گے آپ؟ گیٹ آن ڈالے تو بھی آپ روک نہیں سکتے ہیں لوگوں کو، آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ایک وقت کا کھانا کھلانے میں لوگ اگر 50 زیادہ ہو جاتے ہیں کتنی تکلیف پڑتے ہیں، کتنے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، لاکھوں کی۔ اور اس سے بڑی ایک تعجب کی بات یہ معلوم ہوئی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بنا پرمیشن، بنا اجازت کے آ جاتے ہیں، اندر آ کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اب ان کا ذمہ دار کیا وہ لوگ ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو دیکھیے، ہو سکتے ہیں بعض کمیاں، بعض غلطیاں ممکن ہیں، وہ بھی انسان ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کو لے کر کے ہائلائٹ کر دیا جائے۔ اور جگہ جگہ لوگ ایسے پھیلاتے ہیں کہ آپ کی اپنی مسجدوں میں، آپ کے اپنے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالت ہے، کیا بتائیں گے؟ تو یہ ایسی بہت ساری، اور آپ دیکھیں گے بعض تصویریں آئیں کہ جہاں انتظامیات نے بعض چیزیں سہولت کے لیے دیے ہیں۔ ایک صاحب تھے جن کو یعنی سعودیہ حکومت نے جو ہے چھتریاں دیتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ ایک صاحب ہیں 5 چھتریاں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور کسی ایک کو ایک بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ رکھے کس لیے ہیں؟ دوسروں کو دینے کے لیے۔ پانی کے انتظامات وغیرہ رکھتے ہیں لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے۔ اب لوگ لے جا کے یعنی کہ ایک آدمی کتنا کھاتا ہے، کتنا پیتا ہے۔ اب ایک آدمی جب گئے اور 5 لوگوں کا ایک ساتھ اٹھا کے لے کے جائے تو کیا ذمہ دار وہ بنیں گے؟ کیسے ہوگا؟ تو بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں، ایسی خدمات ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے پچھلے اسی مہینے کے اندر تقریباً 18 تاریخوں کے قریب میں کئی تقریباً 7-8 ملکوں کی ایک ملی ہوئی بیٹھک تھی، نشست تھی، جس میں خود ملک سلمان بھی مدعو تھے، لیکن صرف وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ ہمارے پاس یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا جہاں کے مہمان کعبۃ اللہ کو آتے ہیں تو ان کی مہمانی کو چھوڑ کے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، اور انہوں نے نہیں آنے کی بات بڑے ملکوں کی جو میٹنگ تھی ان کے سامنے یہ بات رکھی، اور وہ گئے بھی نہیں بلکہ خود وہیں پر رہے اور انتظامات کے سلسلے میں دیکھتے رہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے بعض غلطیاں ہوں گی، ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی بڑی جو خدمات ہیں، آپ ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچیں، اتنے 20 لاکھ لوگوں تک کا مجمع کو سنبھالنا، پھر ان کے لیے اتنے سارے، سبحان اللہ۔ آپ جب جا کے آنکھوں سے دیکھیں گے نا تب آپ کی زبان بند ہوگی۔ یہ انٹرنیٹ پہ، یہ ٹی وی پہ، یہ نیوز پہ بہت بکنے والے ہوتے ہیں، بک رہے ہیں، سب اپنا چینل چلا رہے ہیں، اپنے دھندے چلا رہے ہیں، بول لیں جتنا بولنا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس کے گھر کے ماننے والوں نے، اس کے گھر کی حفاظت کرنے والوں نے بغیر چندوں کے چلایا ہے۔ یہ خود اس کے لیے کافی ہے، بغیر چندوں کے چلایا، بغیر ڈبوں کے چلایا ہے۔ آج کی ہماری ایک چھوٹی مسجد بھی بغیر ڈبے، بغیر چندے کے نہیں چلا کرتی ہے، اتنے لاکھوں کا مجموعہ، اور پھر اس کے بعد کہیں ایک ڈبہ چندے کے لیے نظر نہیں آیا، کوئی ایک آپ کا پیسہ لینے کے لیے نظر نہیں آیا، بلکہ خود الٹے آپ کو دینے والے آئیں گے، آپ کو کھجور دیں گے، پانی دیں گے، بہت کچھ دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال جو کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کے موسم کو، حج کے دنوں کو جس امن و سکون کے ساتھ گزارا ہے، سب سے بڑھ کے اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو خادمین ہیں، محنت کرنے والے ہیں، وہ بھی قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ باقی جو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی مجبوری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے، عمر ہونے کی وجہ سے جو لوگ انتقال ہو گئے، دعا ہے رب العالمین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں شہیدوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کی بھی اور حکومتوں کی بھی اچھائی کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی جو برائیاں ہیں اللہ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہی حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کو اپنانے اور برائی سے اپنے دامن کو بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال جتنے لوگ حج کیے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ جو لوگ حج نہیں کر سکے ہیں یا آنے والے سالوں میں حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ سے دلی دعا ہے اللہ ہر ایسے مسلمان کی زندگی میں دولت کی برکت عطا فرمائے، اللہ وہاں تک پہنچنے کی سہولتیں، صحت ان کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، رہی صحیح کمیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔